بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 دسمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ عائشہ اکرم کیس میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے اور مرکزی ملزم کی درخواست ضمانت خارج ہوئی ہے، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے بڑا اہم فیصلہ کیا گیا ہے لاہور کے بورڈ آف ریونیو نے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عثمان بزدار کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کو بڑی کامیابی ملی ہے اور مشیر خزانہ اب سینیٹر کا الیکشن آج جیتے ہیں، اور کس تناسب سے الیکشن جیتے ہیں، کون کون امیدوار تھا، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عزیر بلوچ کے کیس پر آج سماعت ہوئی ہے اور اہم کیس پر فیصلہ محفوظ ہوئے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک نااہلی کی درخواست دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ جو درخواست دائر کرنے والے ہیں انہوں نے موقف یہ اختیار کیا تھا، عبدالوہاب بلوچ کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی، اور وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اپنے کاغذات نامزدگی میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنی بیٹی کو چھپایا ہے۔ اور اس حوالے سے پہلے بھی جب وزیر اعظم عمران خان الیکشن لڑ رہے تھے، مجھے یاد ہے کہ جب میاں والی میں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے اسی بنیاد پر کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو چھپایا ہے، جو الزام لگایا جاتا ہے، تو لاہور ہائی کورٹ میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے آرگومنٹس کیے تھے اور وزیر اعظم عمران خان کے حق میں فیصلہ آیا تھا۔ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو معاملہ ہے 2018 میں دائر پٹیشن اور 2019 میں نااہلی پٹیشن جو واپس لینے کی متفرق درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ 2018 میں یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی اور 2019 میں نااہلی پٹیشن واپس لینے کی متفرق درخواست دائر کی گئی تھی، جس کو اب سماعت کے لیے مقرر کیا ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے۔ 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ 2018 میں یہ جو دائر پٹیشن تھی اس میں جو متفرق درخواست ہے واپسی کی، اس پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب پر مشتمل 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا اور یہ درخواست کر وہ واپس لے لیں گے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارے میڈیا چینل ہیں جیو جنگ گروپ، آج ARY نیوز کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بات ہوئی اور انصار عباسی کے حوالے سے عدالت نے کہا کہ انصار عباسی نے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا ہے، اور یہ ARY نیوز نے ایک ٹکر چلایا، اس پر انصار عباسی نے درخواست دے دی۔ یہ اتنے اپنے آپ کو قانون سے بالا سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو اتنا مہذب سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں خبر چل جائے تو یہ توہین سمجھتے ہیں اور عدالتوں میں درخواست دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جوڈیشل نوٹس لیا جائے ARY نیوز کے خلاف۔ انصار عباسی جو خود ملزم ہیں توہین عدالت کے کیس کے، وہ عدالت میں اتنے لاڈلے ہیں کہ وہ درخواستیں دے رہے ہیں کہ جناب ARY نیوز کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ اطہر من اللہ صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ انصار عباسی نے جھوٹ کو سچ کر کے دکھایا، اور دوسری طرف یہی جیو جنگ ہے جو آج سارا دن یہ کہہ رہا ہے کہ نااہلی کی درخواست پر 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا، نااہلی کی درخواست پر 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ یہ نہیں بتاتے کہ نااہلی کی درخواست واپسی پر 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ واپسی کی جو متفرق درخواست تھی پٹیشن واپس لینے کی، اس پر 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ یہ اس حد تک بدنیتی کرتے ہیں، اور پھر جب ان کے خلاف کوئی خبر آ جائے یا کوئی بات کرے تو پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور یہ درخواستیں دائر کر دیتے ہیں۔ عزیر بلوچ کا جو مقدمہ ہے، عزیر بلوچ کے خلاف 61 مقدمات ہیں، اور اس میں جو عزیر بلوچ کو 12 سال کی سزا آرمی عدالت نے دی تھی، اس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل بھی دائر کی تھی جو کہ خارج ہو گئی تھی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دہشت گردی کے مقدمے میں عزیر بلوچ کے خلاف اور شیر محمد عرف شیرو کے خلاف مقدمے کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جسے اسی ماہ سنائے جانے کا امکان ہے۔ سماعت کے دوران عدالتی عملے کی جانب سے عزیر بلوچ کو اسٹاف کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ عدالت کے سامنے ملزم شیر محمد عرف شیرو کے وکیل نے کہا کہ شیر محمد کا تعلق MQM سے ہے اور MQM کا لیاری گینگ وار سے شدید اختلاف تھا اور بڑی دشمنی تھی، اس وجہ سے عزیر بلوچ کے ساتھ ان کو نامزد کرنا یہ سیاسی بنیاد پر کیا گیا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیر محمد کو مقدمے میں سیاسی مخالفت کی وجہ سے شامل کیا گیا۔ بیمار اور بوڑھا فرد
کس طرح تربیت یافتہ اہلکاروں کو قتل کر سکتا ہے۔ عزیر بلوچ کے خلاف جو مقدمات ہیں جو قتل اور دہشت گردی کے، اس پر عدالت نے آج فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور یہ وہ کیس ہے جس میں کیونکہ 11 سے زائد کیسز میں یہ بری ہو چکا ہے، جہاں پر پروسیکیوشن نے ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں دی تھی، لیکن اس کیس کے اندر پروسیکیوشن نے ایویڈنس دی تھی، جس کی بنیاد پر یہ جو کیس ہے وہ آگے چل رہا ہے۔ ملزم ریمبو کا جو کیس تھا، سیشن عدالت میں گریٹر اقبال پارک میں عائشہ اکرم کیس میں ریمبو کی درخواست ضمانت خارج کر دی ہے عدالت نے۔ عامر سہیل نام ہے عرف ریمبو، یہ وہ ساتھی تھا عائشہ اکرم کا جنہوں نے ڈرامہ رچایا تھا۔ اب ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ کیا عامر سہیل کو ہمارا قانون اس وجہ سے عدالتیں اور 11 دفعات لگی ہیں عامر سہیل عرف ریمبو پر، اور اس سارے معاملے میں ملوث اقرار الحسن ہے، اس کو آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ دوسری طرف جو عائشہ اکرم ہے، جو خود کیا وہ اتنی بچی تھی کہ اس کو یہ استعمال کرتا رہا اور اس کو پتہ نہیں چلا، اور اس وقت اس کے جو آنسو، ریاست کو بدنام کرنے کی باتیں، اور یہ جو سارے کا سارا تھا، اور وہ جو شامی ہے یا باقی لوگ ہیں جو اس وقت سارے ڈرامے کو ہوا دے رہے تھے اور قوم کو بدنام کر رہے تھے، ریاست کو بدنام کر رہے تھے، سارے سائڈ پر ہو گئے، سب کو معافی مل گئی، اور ایک پکڑا گیا تو غریب کا بچہ عامر سہیل پکڑا گیا، اور وہ جو ریمبو ہے اس کی سزا جو ضمانت ہے، کیونکہ پولیس نے سارا ملبہ اس کے اوپر ڈال دیا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ گنہگار ہے، اور ہر گنہگار کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، لیکن صرف اس کو نہیں ملنی چاہیے، باقیوں کو بھی ملنی چاہیے، اور جو اس میں بڑے بڑے نام تھے، بڑے بڑے مرکزی ملزمان تھے، ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج اخلاق احمد نے آج درخواست پر سماعت کی ہے۔ 10 دفعات کے تحت مقدمہ تھانہ لاری اڈا میں اس کے خلاف درج ہے، جس میں آج عدالت نے اس کی درخواست ضمانت دوسری دفعہ مسترد کر دی ہے۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے جو مالکان ہیں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے، ان کے خلاف شکنجہ تیار کیا ہے۔ 60 لاہور شہر کی 60 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور لینڈ سب ڈویژنز کے مالکان اور معاوضہ جات کی نشاندہی کا فیصلہ کیا ہے۔ کمشنر لاہور نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان اور معاوضہ جات کی نشاندہی کی مکمل تفصیلات کا ٹاسک متعلقہ ریونیو اسٹاف کو تفویض کر دیا ہے۔ کون کس ہاؤسنگ سوسائٹی اور لینڈ سب ڈویژن کا مالک ہے، غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ فیروزپور روڈ پر، کنار روڈ پر، کماہا روڈ پر، بیدیاں روڈ پر، برکی روڈ پر بنائی گئی 60 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کا کہا ہے۔ ایل ڈی اے کی کمشنر لاہور کو ارسال کی گئی فہرست کے مطابق صرف فیروزپور روڈ پر 34 غیر قانونی سوسائٹیز ہیں جن کو بنایا گیا، اور اس میں پھر یہ ساری جو سوسائٹیز ہیں ان کے نام بھی ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی بات کی گئی ہے۔ اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ کب ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور کب ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کر کے عوام کو یہ لوٹ چکے ہیں، پلاٹ یہ بیچ چکے ہیں، اور کب عوام کو اس مصیبت سے نجات دلائی جائے گی، اور جن کو یہ لوٹ چکے ہیں کیا ان کو لوٹا ہوا مال عوام کو واپس ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ کمشنر کی ذمہ داری ہے اور کمشنر صاحب کو دیکھنا ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے چودھری پرویز الہی کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے آفس میں ملاقات ہوئی ہے، اور بلدیاتی الیکشن میں مل کر حصہ لینے کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی گئی ہے۔ دوسری طرف پرویز الہی اور چودھری شجاعت کا نواز شریف کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور نواز شریف نے لنڈن بھی ان کو دعوت دی ہے، کیونکہ نواز شریف کو پتہ ہے کہ وہ لنڈن سے آنے والے ہیں نہیں، اس وجہ سے وہ اپنے دوستوں کو یا مہمانوں کو لنڈن ہی بلاتے ہیں۔ تو عثمان بزدار نے کہا ہے کہ نئے بلدیاتی نظام کے تحت نچلی سطح پر حقیقی معنوں میں اختیارات منتقل کیے جائیں گے۔ اتحادی جماعت کے ساتھ ہمارا جو مشاورت کا عمل ہے وہ جاری رہے گا، اور مسلم لیگ کاف ہماری اتحادی جماعت ہے، اور ہمارا اتحاد پہلے سے مضبوط ہوگا۔ اب اگر تو وزیر اعظم عمران خان خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن سے بھی نہ سیکھے اور عثمان بزدار جیسوں کو ٹکٹ کا اختیار دے دیا، تو پھر ان کا جیسے خیبر پختونخوا میں حال ہوا ہے، اور وہاں وہ جماعت جیتی ہے جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، جو اپنے مدرسے کے سامنے 200 بندہ نہیں اکٹھا کر سکی تھی، مرکزی مدرسے کے سامنے، اور وہ کیسے الیکشن جیتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں بڑی اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کس کا کیا کردار تھا اور کیسے جمعیت علماء اسلام فیض کو جتوایا گیا ہے۔ بہرحال
اس میں بہت بڑا کردار ان کی نالائکیوں کا بھی ہے، اور اس نالائکیوں کو دیکھنا ہوگا۔ اور اب بھی اگر عثمان بزدار ضمنی الیکشن بری طرح ہارنے کے بعد بھی عثمان بزدار کے ہینڈ اوور کر دیا گیا بلدیاتی الیکشن پنجاب کا، تو پھر وہی حال ہوگا جو پہلے خیبر پختونخوا میں ہوا ہے۔ دوسری طرف آج جو مشیر خزانہ شوکت ترین کو سینیٹر بالآخر بنوا لیا ہے، اور خیبر پختونخوا میں سینٹ کی نشست پر الیکشن صبح 9 سے شام 4 بجے تک پولنگ ہوتی رہی، اور کل 122 ووٹ کاسٹ ہوئے، جن میں سے 9 ووٹ مسترد ہوئے۔ 113 ووٹوں میں سے 87 ووٹ لے کر شوکت ترین سینیٹر منتخب ہوئے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار شوکت امیر زادہ اور جمعیت علماء اسلام فے کے امیدوار ظاہر شاہ کو 13 ووٹ ملے۔ شوکت ترین نے سینیٹر منتخب ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں پہلی مرتبہ سینیٹر نہیں بنا، بلکہ اس سے پہلے بھی میں بن چکا ہوں۔ اس سے قبل جب میں بنا تھا تو اس وقت میں وزیر خزانہ تھا، اور سابق 7واں NFC ایوارڈ 19 سال بعد میں نے ہی دیا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں بطور وزیر خزانہ ہر مہینے صوبے میں آیا کروں گا، اور خیبر پختونخوا کے جو بھی مالی اور اقتصادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا، اور مجھ پر اعتماد کر کے مجھے جو ہے وہ سینیٹر منتخب کروایا، اور اب میں پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ ہمیشہ جو ہمارے ملک میں وزیر خزانہ ہے، ہمارے ملک میں جو اسٹیٹ بینک کا گورنر جس کو بنایا جاتا ہے، تو یہ بڑے اہم عہدے ہیں، اور بڑے خاص لوگ ہی اس پر آتے ہیں بڑے خاص طریقے سے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے مشیر خزانہ کے پاس کہ جو پہلے مشیر تھے اور ملک میں مہنگائی کم نہیں ہو سکی تھی، اور اب وہ وزیر بن کر، کیونکہ اب وہ سینیٹر بن گئے ہیں تو وہ اب قانونی طور پر وزیر بھی بن جائیں گے، تو وہ وزیر بن کر ایسا کون سا کام ہے جو وہ کریں گے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا کامیاب خیر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔